اللہ کی آیات کی کیا بات ہے؟ میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس وقت ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں یا ہم ایسی زندگی کے اندر ہم بالکل اس کے قیدی ہیں، اس کے اندر ہم بالکل لاکڈ ہیں کہ ہمیں اللہ کی آیات کیا ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، اور ہم یعنی اللہ کی کریٹڈ جو ورلڈ ہے نا، یعنی جو ابھی اس وقت ہم ایک ایسے پنجرے میں قید ہیں جو مخلوق نے کریٹ کیا ہے، لیکن وہ ورلڈ جو اللہ نے کریٹ کی تھی اس ورلڈ کو آبزرو کرنے کی توفیق ہمیں نہیں ہو رہی، جس میں سائنز ہیں۔ آیات کا مطلب ہے سائنز آف اللہ، نشانیاں۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، نشانی کیا ہوتی ہے اور نشانی کی تلاوت کیا ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بھی ہے قرآن میں، بلکہ 4 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاب ڈسکرپشن ایک طرح سے آیا ہے، اور اس میں 4 باتیں ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور انہیں حکمت عطا کرتا ہے۔ تو تلاوت کسے کہتے ہیں؟ تلاوت آیات کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے، آپ جس کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر اپنے آپ کو لے جائیں گے اور اسی کے اندر صبح شام رہیں گے اور اسی سے مروب ہوں گے، اسی کا ذکر کریں گے، اسی کی قدردانی کریں گے، اسی کی تعریف کریں گے اور اسی کی اہمیت کو اپنے اندر محسوس کریں گے۔ یعنی اگر آپ پورا دن ایک ٹیکنو سٹی کے اندر گزاریں گے، ٹھیک ہے، ایک ٹیکنو سٹی ہے، ہم ایک ٹیکنو سٹی کے اندر بند ہے نا، تو اب ہم تسبیح کس کی کریں گے؟ ٹیکنالوجی کی تسبیح کریں گے۔ ذکر کس کا کریں گے؟ ٹیکنالوجی کا ذکر کریں گے۔ تعریف کس کی کریں گے؟ ٹیکنالوجی کی تعریف کریں گے۔ قدردانی کس کی کریں گے؟ شکریہ کس کا کریں گے؟ اور کس چیز کی سب سے زیادہ فکر کریں گے؟ ٹیکنالوجی کی کریں گے، اس لیے کہ ہم ٹیکنالوجی کی ٹیکنو سٹی کے ہم امیگرینٹ ہیں۔ لیکن اگر آپ خدا کی نشانیاں دیکھیں گے، اور خدا کی نشانیاں دیکھنے کے لیے آپ کو ٹیکنو سٹی سے تھوڑی دیر کے لیے نکلنا پڑے گا، اور آپ باہر نکلیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آسمان ہے۔ اب اس وقت شہروں کا پرابلم کیا ہے؟ شہر اس طرح ڈیزائن ہو گئے ہیں کہ وہاں آپ کو رات میں تارے نظر نہیں آ سکتے۔ میں نے شہر کے بہت سے بچوں سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ بیٹا آسمان پر کتنے تارے ہوتے ہیں؟ تو بچوں نے بتایا سر 5 ہوتے ہیں، کسی نے کہا 4 ہوتے ہیں، کسی نے کہا 6 ہوتے ہیں۔ تو 2-3 بچوں نے کہا کہ سر زیادہ تو نہیں ہوتے، 1-2 ہی ہوتے ہیں، میں نے تو بس 1-2 ہی دیکھے ہیں۔ تو یہ بچوں کی صورتحال ہے، اس لیے کہ شہر جو ہے اس کے اندر شہر کی جو کینوپی ہوتی ہے نا، یعنی شہر کے اندر دھوئیں کی ایک کینوپی ہوتی ہے، اسموک کی ایک کینوپی ہوتی ہے، اور وہ جو شہر کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا، اس سے ایک اسموک پیدا ہوتا ہے اور اس سے ایک اسموک کی کینوپی بن جاتی ہے، اور وہ اسموک کی کینوپی جو ہے وہ اللہ کی آیات کو نگاہ سے اوجھل کر دیتی ہے، وہ اس کے سامنے ایک بیریئر بنا دیتی ہے۔ یا تو ہم ایک ایسے مکان میں رہتے ہیں ہر وقت جہاں سے نہ آسمان نظر آتا ہے، نہ کھیت نظر آتا ہے، نہ پودا نظر آتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی کیڑا کسی طرح سے پہنچ جاتا ہے نا تو ہم اس کو وہ اسپرے کر کے جو ہے اس کو مار دیتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ نظر نہ آئے اپنے سوا۔ بس مطلب میں صرف اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی سیلفی بنانا چاہتا ہوں، اپنی واہ واہ کرنا چاہتا ہوں، یا کچھ 2-4 لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور مجھے صرف میرے گیجٹس دکھائی دیں، میرا موبائل کہاں ہے، میرا چارجر کہاں ہے، میری اسکرین کہاں ہے، میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو سی دیز تھنگس، نتھنگ ایلس۔ یہاں پر وہ کھڑا ہے، اس نے اللہ کی نشانیاں دیکھی کب ہیں؟ یعنی جب وہ اللہ کی نشانیاں دیکھے گا تو پھر اسے، یعنی یہ وہ نشانیاں ہیں۔ اب ایک مسئلہ، اب اس میں 3 اور مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسے نشانیاں دیکھنے کی توفیق نہیں مل رہی، یا نشانیاں اس کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی ہیں، اور نشانیاں بہت ہیں، اللہ کی نشانیاں ہر جگہ۔ آپ گھر سے باہر نکلیے، ذرا گھر کی چھت پہ جائیے، آپ دیکھیے، کسی باہر نکلیے، آپ پودوں کو دیکھیے، آپ جانوروں کو دیکھیے، آپ ہوا چل رہی ہے آپ فیل کیجئے، مارننگ کی جو ایک ٹھنڈی ہوا ہے آپ اس کو فیل کیجئے، آپ دھوپ کو دیکھیے، سورج کو دیکھیے، آپ چاند کو دیکھیے، سب نشانیاں، آپ اس کو فیل کیجئے، آپ تو آپ کو بڑا اچھا محسوس ہوگا، آپ کو بڑی۔ تو آپ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نشانیاں یا تو ہمیں دیکھنے کا موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، یا وہ ہماری نگاہ سے اوجھل ہو گئی ہیں، ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اسے نشانی شمار نہیں کر رہے، اس کو نشانی کا سٹیٹس نہیں دے رہے، یعنی وہ آئیکن جسے کلک
کلک کرنے کے نتیجے میں آپ کا کنیکشن اسٹیبلش ہو جانا چاہیے تھا, اس کو کلک کرنے کے باوجود کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی گائے کا دودھ نکال رہے ہیں لیکن سبحان اللہ کا کی جو توفیق ہے وہ نہیں پیدا ہو رہی, مطلب اس کو محسوس نہیں کر رہے کہ کمال ہے اس ذات کا. آپ دیکھیے آپ نے واٹر میلن کھایا ہے, واٹر میلن کس کس نے کھایا ہے؟ میرے خیال ہے سب نہیں کھایا ہوگا واٹر میلن انشاءاللہ. تو آپ کو پتا ہے کہ واٹر میلن کتنی گرم علاقوں میں وہ پیدا ہوتا ہے, اور واٹر میلن کیا کمال ہے, مطلب کیسے اس کے اندر اتنا میٹھا اور اتنا زبردست فل آف واٹر ہوتا ہے. کیا اللہ کی کیا میکینزم. آپ کوکونٹ واٹر دیکھیں آپ کیسا ہے, ناریل کا پانی آپ, اور ناریل دیکھیں آپ, کوکونٹ, کمال کی اللہ کی ایک زبردست ایک نشانی ہے نا, ہر چیز نشانی ہے. تو اللہ کی وہ نشانیاں جو باہر ہیں جن کو ہم میکروکازم کہتے ہیں, جس کو ہم اردو میں آفاق کہتے ہیں, اور اللہ کی وہ نشانیاں جو ہمارے اندر ہیں جس کو ہم مائکروکازم کہتے ہیں, جسے ہم انفس کہتے ہیں. ان دونوں طرح کی نشانیوں پہ غور کرنا ہوگا. اچھا وہ نشانی کیسے نشانی بنے گی, اب اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. بعض اوقات وہ نشانی نہیں بنتی, ہم پری آکیوپائڈ ہوتے ہیں, ہم کسی اور چیز کے او میں ہوتے ہیں, ہم کسی اور چیز کی اتھارٹی اور سپیریورٹی کو اس طرح تسلیم کر چکے ہوتے ہیں جس طرح کہ خدا کی اتھارٹی اور سپیریورٹی کو تسلیم کرنا تھا. اگر آپ کے دل پر اور آپ کے شعور پر کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کی یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی یا کسی بڑی ٹیکنالوجیکل کوئی ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی کی آپ او میں ہیں, اور اس کی سپیریورٹی اور اس کی گریٹنس اور اس کی عظمت آپ کے دل پہ اسٹیبلش ہو چکی ہے, تو اب مسئلہ یہ ہوگا کہ جب آپ چاند اور ستاروں کو دیکھیں گے تو یہ چیزوں کو دیکھیں گے آپ, لیکن جس کا نقش آپ کے دل پہ پہلے سے بن گیا ہے اس نقش کو پہلے ہٹانا پڑے گا. یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب یہ جو میرا یعنی اب ہم اپنی گفتگو کے اس حصے میں ہیں کہ اللہ کا تعارف کیسے ہوگا, اس کے لیے اللہ کی نشانیوں سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا, اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں لے کے جانا ہوگا, خود بھی جانا ہوگا, بچوں کو بھی لے کے جائیں, اور جب آپ جائیں تو آپ انہیں آبزرو کریں. اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا 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 جا سکتا ہے. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی آپ نیچر کے اندر وقت گزاریں اور اس کی ضرورت کو سمجھیں. میں پچھلے دنوں مجھے کسی عالم دین, ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام میرے ذہن میں نہیں اس وقت رہا, لیکن ان کا ایک بڑا خوبصورت کوٹ میں نے سنا کسی مجلس میں, اور مجھے سن کے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے یہ بات کی کہ وہ مسلمان جس نے دیہی یا جسے ہم ولیج لائف کے اندر ٹائم نہیں گزارا ہے, اس نے دین کو پوری طرح سمجھا ہی نہیں. یعنی یہ ایسا جملہ تھا ان کا, جب میرے علم میں آیا میں نے اس پہ بڑا غور کیا. میں نے کہا یہ کیا کمال کی بات ہے, کیونکہ جو قدرت کا فینومینا ہے اس کو تو آپ آبزرو کر نہیں رہے. ٹیکنالوجی کے فینومینا کو آپ نے بہت اچھی طرح ماسٹر کر لیا ہے, اس کو سمجھ لیا ہے کہ ٹیکنالوجی کیسے ورک کرتی ہے. اصل میں تو ٹیکنالوجی بھی نیچر ہی کے کچھ فینومینا ہیں, ان کے اندر سے آپ نے کچھ چیزیں لی ہیں اور آپ اسی کو بنیاد بنا کر اس کو کرتے ہیں. لیکن جو نیچر کا فینومینا ہے, جس کے جو اللہ اپنی پریزنس کا ہمیں احساس ہو. میں ایک اور بات اس میں عرض کروں, کبھی آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ آپ اپنے گھر میں پورا دن آپ گھر سے باہر تھے اور آپ شام میں اپنے گھر آئے, اور آنے کے بعد آپ نے کہا کہ یہاں کیا کوئی آیا تھا کیا؟ آپ نے کہا یہاں کوئی آیا تھا. اب باقی لوگوں نے کہا کہ ہاں کوئی آیا تھا. آپ کو کیسے پتا لگا؟ آپ نے کہا نہیں مجھے یہاں فیل ہو رہا ہے, میں جب آیا ہوں نا مجھے یہ فیل ہوا. مجھے اب وہ موجود نہیں ہے, کوئی آ کے گیا ہے. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا؟ کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا؟ یہ جو میں کوسچن کر رہا ہوں آپ ذرا اس کو غور سے سنیے گا. آپ اپنے گھر میں انٹر ہوئے اور آپ نے اپنے گھر میں فیل ہوا آپ کو کہ آج کوئی میرے گھر میں آیا تھا اور وہ آ کے گیا ہے. ابھی وہ ہے نہیں, وہ آ کے گیا ہے. آپ کو فیل ہوا. اب وہ کیسے فیل ہوا؟ نشانیاں, سائنس, قرائن بتا رہے ہیں, نشانیاں بتا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے کسی بھی ہستی کو پہچاننے اور اس تک پہنچنے کی جو ایبلٹی ہے سائنس کے تھرو, کلوز کے تھرو, یعنی کلوز ہیں,
کچھ سائنز ہیں, کچھ کلوز ہیں جو آپ کو محسوس ہوئے, کچھ آپ کو لگا, اور اس کی بیسس پہ آپ پہنچے کہ یہاں کوئی آیا تھا, یہاں کوئی رہ کر گیا ہے, یہاں کوئی آیا تھا. تو لوگوں نے کہا ہاں واقعی کوئی آیا تھا. آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہیں, بس مجھے محسوس ہوا, خوشبو بتا رہی ہے, مجھے کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی آیا ہے. اب آپ دیکھیے, اب آپ سوچئے کہ انسان کو اللہ نے کلوز کی مدد سے, سائنس کی مدد سے, نشانیوں کی مدد سے حقیقت تک پہنچنے کی جو صلاحیت اللہ نے انسان کے اندر اس درجے میں رکھی ہے کہ وہ تو مخلوق کی بھی وہ موجودگی جو ابھی نہیں ہے پہلے تھی, اس وقت نہیں ہے, اس وقت نہیں ہے, پہلے تھی اور تھوڑی دیر کے لیے تھی. اور کس چیز کی موجودگی؟ مخلوق کی موجودگی. اس کی موجودگی کا سراغ لگا لینے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. تو خالق کی موجودگی جو کہ ہر وقت ہے, اس کا سراغ لگا سکنے کی صلاحیت کیوں مر گئی ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نشانیوں کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. ہم نے ایسا چشمہ پہن لیا ہے جس سے خدا کی نشانیوں کے علاوہ سب کچھ نظر آئے. یعنی ہمارے مسائل بڑے عجیب ہیں. مطلب ہم اسکائی اسکریپرز کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفیاں لے رہے ہیں, لیکن ہم نہیں دیکھ رہے کہ مطلب خدا کی جو نشانیاں ہو سکتی ہیں ان کو ہم کسی نئے ملک یا نئے شہر میں جاتے ہیں تو وہاں شاپنگ سینٹرز کے اندر گم ہو جاتے ہیں. ہم کسی نئے شہر میں جاتے ہیں تو وہاں ایئرپورٹ کی شکل دیکھنے لگتے ہیں, وہاں کی مارکیٹ اور بلڈنگوں کو دیکھنے لگتے ہیں. تو یہ کوئی چیز ہے دیکھنے کی؟ یعنی وہاں ہم نہیں. یہ آپ مجھے بتائیے, آج کے مسلمان کو یہ توفیق کب ہوئی ہے کہ کسی نئی دنیا, کسی نئے ملک یا معاشرے میں کسی نئے شہر جائے اور وہاں پودوں کے اندر جو تنوع موجود ہے اسے محسوس کر کے واپس آئے اور کہے کہ میں نے کچھ خاص قسم کے پھول اور کچھ خاص قسم کے درخت وہاں دیکھے ہیں جو ہمارے یہاں نہیں ہوتے. نیم کا درخت ہمارے علاقے میں کچھ اور طرح کا ہوتا ہے, ان کے علاقے میں نیم کے درخت کی شخصیت کچھ اور ہے. ان کے علاقے میں ہمارے علاقے کے کوے کچھ اور طرح کے ہیں, ان کے علاقے کے کوے کچھ اور طرح کے ہیں. ہمارے علاقے میں یہ برڈز نظر نہیں آتی, ان کے علاقے میں یہ برڈز نظر آتی ہیں. آپ مجھے بتائیے کب غور کیا ہم نے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے محلے میں ہوا کس ڈائریکشن سے چلتی ہے اور کس ڈائریکشن میں جاتی ہے. انہیں ونڈ ڈائریکشن کا سینس نہیں ہے. آپ ہمارے اس وقت بہت سے بچوں کا حال یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارے گھر کے نارتھ میں کیا ہے اور ساؤتھ میں کیا ہے, تو وہ کہیں گے میں ابھی گوگل کھول کے چیک کرتا ہوں. تو یہ جب آپ ہر چیز گوگل سے دیکھیں گے نا, تو آپ, ظاہر سی بات ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے کا مطلب کیا ہے. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں, آپ جس پنجرے میں قید ہیں, ٹیکنالوجی کے پنجرے میں اگر ہم نے اپنے آپ کو قید کر لیا ہے یا ٹیکنو سٹی میں قید ہیں, تو ہم کس چیز کی قدردانی, کس چیز کی تعریف, کس چیز کا شکریہ, کس چیز کی مروبیت, کس چیز کی پسندیدگی, کس چیز کا بار بار ذکر, کس چیز کی بار بار فکر, یہ مجھے کس چیز کی ہو رہی ہے, یہ بات اس طرح طے کرے گی کہ میں کون سی دنیا کی مسلسل نشانیوں کو دیکھ رہا ہوں. مطلب ظاہر سی بات ہے کہ میں نے ٹیکنو سٹی کی نشانیوں کا بہت زیادہ استحضار کیا ہے اور ان کے ساتھ بار بار رہا ہوں اور ان کی پریزنس کو محسوس کیا ہے, تو مجھے اسی کی فکر, اسی کا ذکر, اسی کی قدردانی, اسی کی تعریف ہوگی. تو وہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی فطری صلاحیت میرے اندر تھی, وہ اس وجہ سے ختم ہو گئی یا مر گئی یا سو گئی یا رک گئی یا معطل ہو گئی, سسپینڈ ہو گئی. اللہ کرے کہ وہ میرے اندر بحال ہو, اور وہ اسی صورت میں بحال ہوگی جب میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھوں گا اور میں باہر نکلوں گا اور میں دیکھوں گا اللہ نے کائنات کیسی بنائی ہے. مطلب تو یہ بہت اہم بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم آیات کو ہم اس طرح دیکھیں اور ان کو پھر ہم ان کو نشانی وہ ہمارے لیے بنے.